السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم اعلیٰ سطح کے ایک وفد کے ہمراہ چین کے 2 روزہ دورے پر بیجنگ میں ہیں، جہاں وہ چینی قیادت کے ساتھ دو طرفہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلے خیال کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر داخلہ نے تحریک انصاف کے سربراہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا انتشار کا ایجنڈا ترک کر کے مسائل کے سیاسی حل کے لیے سیاسی طاقتوں کے ساتھ بیٹھیں۔ وزیر اطلاعات نے عمران خان کے مارشل لاء لگانے کے بارے میں بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت پھلے پھولے گی اور عوام کی خدمت جاری رہے گی۔ صدر نے کہا ہے کہ قوم مادر وطن کے تحفظ کے لیے شہداء کی قربانیوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان سیاسی اور اقتصادی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بری فوج کے سربراہ نے خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم کو بہتر بنانے اور تربیت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی کارروائیوں میں گزشتہ ماہ 14 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ فلسطین کے وزیر خارجہ نے ایٹمی ہتھیاروں سے پاک خطے کے قیام کے لیے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرے۔ آج برسبن میں ICC T20 کرکٹ عالمی کپ میں انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 20 رن سے جبکہ سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کہاں ہے دنیا میری جواں ہے۔ یہ کلام تھا ممتاز شاعر تنویر نقوی کا، جن کی آج 15ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح کے ایک وفد کے ہمراہ چین کے 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچے ہیں۔ چین کے اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعظم اور ان کے وفد کا بیجنگ کے ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور وزیر اعظم لی کی چانگ کے ساتھ وفد کی سطح پر بات چیت کریں گے۔ دونوں فریق اپنی سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کا جائزہ لیں گے اور علاقائی اور عالمی تبدیلیوں پر تبادلے خیال کریں گے۔ اس سال اپریل میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا یہ پہلا دورہ چین ہے۔ ان کا دورہ پاکستان اور چین کے درمیان قیادت کی سطح پر رابطوں کے تسلسل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ادھر آج ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین ایک ایسے وقت دوستوں اور شراکت داروں کی طرح اکٹھے کھڑے ہیں جب دنیا بہت سے چیلنجوں میں گھری ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں ان چند اولین رہنماؤں میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے جنہیں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس کے بعد مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتوں میں بہت سے دیگر امور کے ساتھ ساتھ چین پاکستان اقتصادی راہداری پر کام تیز کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے سے سماجی اقتصادی ترقی کا نیا دور شروع ہوگا اور اس سے ہمارے عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر حسن اقبال نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے چین کے دورے کے دوران متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملک ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے پر کام شروع کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ML1 پاکستان اور چین کی معیشتوں پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت صنعتی تعاون کو فروغ دیا جائے گا، جس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ حسن اقبال نے کہا کہ چین کی قیادت کے ساتھ زرعی شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے بھی بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے درمیان تعاون میں ایک سنگ میل بن چکا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر زور دیا ہے کہ اپنا انتشار کا ایجنڈا ترک کر کے مسائل کا سیاسی حل نکالنے کے لیے ملک کی سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھیں۔ آج تیسرے پہر اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انتشار کی نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی گمراہ کن سرگرمیاں ملک میں انتشار اور بدامنی پھیلانے کی کوشش ہے۔
وزیر داخلہ نے خبردار کیا کہ قانون نافذ کرنے والے وفاقی ادارے کسی بھی مسلح گروپ کی جانب سے اسلام آباد پر کسی بھی حملے کو روکنے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان کو اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے، نہ کہ افراتفری اور انارکی کے ماحول کی۔ جو لانگ مارچ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونے کے لیے آئے گا، وزیر اعظم کی یہ انسٹرکشنز ہیں کہ وہ فورسز پولیس اور ایف سی جو اس جتھے کو روکنے کے لیے فرنٹ پہ ہوگی، اسے صرف ٹیئر گیس، ربڑ بلٹ دیے جائیں اور ان کو ایمونیشن یا اسلحہ ایشو نہ کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت وفاقی دارالحکومت پر حملہ آور ہونے کے لیے اسلحہ، گولہ بارود اور مسلح افراد اکٹھے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اطلاعات کی روشنی میں قانون نافذ کرنے والے وفاقی اداروں کو نقصان ہو سکتا ہے اور عمران خان اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عام انتخابات آئین کے مطابق مقررہ وقت پر ہوں گے۔ آج ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک پیغام میں انہوں نے مارشل لاء کے نفاذ کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ جمہوریت پروان چڑھے گی اور عوام کی خدمت جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین انتخابات جمہوریت، امن اور ترقی نہیں بلکہ انتشار، تصادم اور خونریزی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا الیکشن اپنے وقت پر ہوگا جس کا آئین تعین کرتا ہے۔ پاکستان کی حکومت پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے اور انشاءاللہ ہر وہ اقدام کرے گی جس سے یقینی بنایا جا سکے کہ ہر شہری کی جو زندگی ہے وہ سیف اور سیکیور ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ لوگوں کو گالم گلوچ، بیانات اور دھمکیوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون لانگ مارچ سے نمٹنا جانتی ہے اور عمران خان وفاقی دارالحکومت پہنچنے سے پہلے گھر چلے جائیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی شعبے کی ترقی کے لیے تاریخی کسان پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے پیکیج پر جلد عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کی ہیں اور وہ اس کی نگرانی بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے وزیر اطلاعات نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اس سے چین پاکستان اقتصادی راہداری پر کام تیز ہوگا، جس کا تصور چینی صدر شی جن پنگ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ اربوں ڈالر کا منصوبہ گزشتہ 4 سال کے دوران تاخیر کا شکار رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے چین کی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی ہیں اور تاخیر کا شکار منصوبوں کو بحال کیا ہے۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت اس سلسلے میں کسی ہجوم کے دباؤ کے آگے نہیں جھکے گی۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں مارشل لاء کے نفاذ کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اقتدار کے لالچ میں ملک میں خون ریزی اور انتشار چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت نے ملک میں جمہوریت کے نصب العین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کے غیر جمہوری بیانات کے خلاف تمام آئینی فورمز کو استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم بلکہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد آج ہمیں بہت اچیومنٹس حاصل ہوئی ہیں، جس میں آپ جانتے ہیں کہ فیٹو سے پاکستان کا نام نکلنا، گوانٹانامو بے سے ہمارا ایک قیدی تقریباً 20 برس کے بعد واپس آیا بغیر کسی چارج کے، اور اس کے علاوہ یونائیٹڈ نیشنز میں جس طرح سے ہمارا کیس پیش کیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے گزشتہ جمعے کو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک حملے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے خاندانوں سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ صدر نے سوار محمد اسرار اور نائک ساجد حسین کے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ قوم ہمیشہ ان شہداء کی قربانیوں کی مقروض رہے گی جنہوں نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ صدر نے شہداء کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام اور سوگوار لواحقین کے لیے صبر کی دعا کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ پر زور دیا ہے۔ آج تنظیم کے رکن ممالک کی حکومتوں کے سربراہان سے اپنے آن لائن خطاب میں انہوں نے کہا کہ SCO اور خطے کو زیادہ سے زیادہ مربوط بنانے سے تنظیم کے رکن ملکوں میں سیاسی اور اقتصادی امکانات کو مزید بڑھانے میں مدد ملے گی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری، علاقائی رابطوں اور اتحاد کے ذریعے تنظیم کے مشترکہ خوشحالی کے نصب العین کو مزید مضبوط بنائے گی۔
پاکستان کے سیلاب زدگان سے یکجہتی اور امداد پر SCO ملکوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے مالی امداد کے اپنے وعدے پورے کریں تاکہ ترقی پذیر ممالک پائیدار ترقی کے حصول کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجوں کا سامنا کر سکیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے دہشت گردی کو ریاستی دہشت گردی سمیت اس کی تمام اشکال میں ختم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی اور معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے افغان عوام سے پائیدار عملی رابطے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج پاک فوج کے ایئر ڈیفنس کمانڈ ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاک فوج کے ایئر ڈیفنس کے افسروں اور جوانوں کو ان کی عظیم قربانیوں پر بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے تربیتی معیار کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے آج کی جنگ میں فضائی دفاع کی اہمیت پر زور دیا اور بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر تربیت اور جدید فضائی دفاعی ہتھیاروں کے نظام کو مسلسل بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل آمد پر آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد ظفر اقبال نے جنرل باجوہ کا استقبال کیا۔ فرانس کے سفیر نیکولس گالے نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دفاع اور سلامتی تعاون اور سیکیورٹی کے مجموعی علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور ہم مشترکہ مفادات پر مبنی باہمی مفاد کے مختلف شعبہ جاتی تعلقات کے فروغ کے خواہاں ہیں۔ فرانس کے سفیر نے علاقائی استحکام میں پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور ہر سطح پر پاکستان کے ساتھ سفارتی تعاون کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ عمان کے سفیر ڈاکٹر شیخ محمد عمر احمد الارحان نے بھی آج راولپنڈی میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے بری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور پاکستان اور عمان کے درمیان قریبی، گرمجوش، دوستانہ اور گہرے تعلقات ہیں۔ انہوں نے اس امر کا بھی اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور بحری تحفظ میں تعاون کے بھرپور مواقع موجود ہیں جو ہماری تصویراتی شراکت داری کو مضبوط کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ عمانی سفیر نے پاکستان میں سیلاب سے آنے والی تباہی اور متاثرہ خاندانوں کے لیے افسوس کا اظہار کیا۔ عمانی سفیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور ہر سطح پر پاکستان کے ساتھ سفارتی تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ پاک بحریہ نے ملک کی بحری سرحدوں کے تحفظ اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کی زیر صدارت پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس میں کہی گئی۔ کانفرنس میں خطے کی بحری سلامتی کی صورتحال، پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ تیاری اور جوانوں کی تربیت اور بہبود کا جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس کے دوران پاک بحریہ کے سربراہ کو بحریہ کے جاری اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بتایا گیا۔ پاکستان ریلوے اگلے ماہ چین سے 46 نئی بوگیوں کی پہلی کھیپ وصول کرے گا جس سے مسافروں کو جدید سفری سہولتیں فراہم کی جا سکیں گی۔ پاکستان ریلوے کے ایک عہدیدار کے مطابق 230 ریل گاڑیوں میں سے 46 ریل گاڑیاں مکمل طور پر تباہ شدہ حالت میں فراہم کی جائیں گی، جبکہ بقیہ 184 گاڑیاں پاکستان میں چین کے ماہرین کی زیر نگرانی محکمے کے انجینئرز تیار کریں گے۔ محکمے کے عہدیدار نے بتایا کہ چینی ماہرین پاکستان ریلوے کی تکنیکی عملے کو ان ٹرینوں کی تیاری کے لیے تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے خانپور اور کوٹری جیسی خستہ حال ریلوے لائنوں کی مرمت کی منصوبہ بندی کر رہا ہے جو تیز رفتار ریل گاڑیوں کے لیے موزوں نہیں تھی۔ ادھر پاکستان ریلوے نے چناب ایکسپریس ٹرین کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جسے ملک بھر میں سیلاب کے باعث معطل کر دیا گیا تھا۔ پاکستان ریلوے کی انتظامیہ کے مطابق ٹرین دھویلیہ سے کراچی براستہ راولپنڈی سرگودا اور شورکوٹ رواں ماہ کی 10 تاریخ کو دوبارہ چلائی جائے گی۔ جناح ہسپتال لاہور اور نشتر ہسپتال ملتان میں سائبر نائف ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا رہی ہے جس کا مقصد سرطان اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کے مریضوں کو بہترین طبی علاج فراہم کیا جا سکے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ سائبر نائف ٹیکنالوجی کے بارے میں معاون طبی عملے کو تربیت دینے کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔
وزیر اعظم نے علامہ اقبال میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کے منصوبے کے حوالے سے بھی بتایا اور کہا کہ اس سلسلے میں ضروری قانون سازی بھی کی جائے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ اکتوبر میں 14 کشمیریوں کو شہید کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق فوجیوں نے ان میں سے 6 افراد کو جعلی مقابلوں اور دوران حراست شہید کیا۔ قتل کے ان واقعات کے نتیجے میں 2 خواتین بیوہ اور 7 بچے یتیم ہو گئے۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے اس عرصے کے دوران مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی 195 کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران 47 افراد کو گرفتار کیا۔ بھارتی فوجیوں نے آج ضلع اسلام آباد میں بیج بہاڑا کے علاقے سمیتھن میں محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی شروع کی۔ ادھر غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما نعیم احمد خان نے نئی دہلی کی تہاڑ جیل سے ایک بیان میں تنازع کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کارگل کے علاقے دراس میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے لداخ کے علاقے میں چینی فوجیوں کے داخلے پر شتر مرغ کا طرز عمل اختیار کرنے پر مودی حکومت پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چین کی فوج لداخ میں داخل ہو گئی اور مودی انہیں واپس نہیں بھیج سکے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں خصوصی عدالت نے پلوامہ حملے کے بارے میں مبینہ طور پر توہین آمیز فیس بک پوسٹ کرنے پر انجینئرنگ کے ایک مسلمان طالب علم کو 5 سال کے لیے جیل بھیج دیا ہے۔ طالب علم جس کی شناخت فیض رشید کے نام سے ہوئی ہے، فروری 2019 میں گرفتاری کے بعد سے جیل میں ہے۔ 2019 کے پلوامہ واقعے میں بھارتی پیراملٹری فورس کے 40 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی نے جوہری ہتھیاروں سے پاک خطے کے قیام کے لیے اسرائیل کے جوہری پروگرام کو روکنے اور اسے تباہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ المالکی نے یہ اپیل مصر کی جانب سے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد کی منظوری کے رد عمل میں کی، جس میں اسرائیل سے جوہری ہتھیاروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتے ہوئے فلسطین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل اپنے پروگرام کی ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے سے نگرانی کا پابند ہو گیا ہے، کیونکہ مشرق وسطی میں صرف اس کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے خصوصاً ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ عرب لیگ کے وزیر خارجہ کی 2 روزہ کانفرنس الجزائر کے دارالحکومت الجزائر میں شروع ہو گئی ہے، جس میں سوڈان، یمن اور لیبیا کے مسائل پر بحث ہوگی۔ ایک بیان میں عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل حسام ذکی نے کہا کہ اجلاس میں علاقائی اور عالمی اہمیت کے امور پر بھی بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ غذائی تحفظ اور فلسطین کے مسائل بھی اجلاس کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے۔ عرب لیگ کے 22 رکن ممالک کا گزشتہ اجلاس 2019 میں کورونا وبا سے پہلے منعقد ہوا تھا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولت کیوسوگلو نے امید ظاہر کی ہے کہ یوکرین سے اجناس کی برآمد کنندگان کو سہولت کی فراہمی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی زیر قیادت اناج معاہدے کی تجدید کی جائے گی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان آئندہ دنوں میں ٹیلی فون پر اپنے روسی اور یوکرینی ہم منصبوں کے ساتھ اس معاہدے پر بات چیت کریں گے۔ روس نے کہا ہے کہ اسے ترکی اور اقوام متحدہ کی ثالثی میں ہونے والا معاہدہ معطل ہونے کے بعد بحر اسود کی حفاظتی راہداری سے جہازوں کا گزرنا ناقابل قبول ہے۔ ترکی اور اقوام متحدہ کے معاہدے سے یوکرین کو دوبارہ اناج برآمد کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ایک بیان میں روسی وزارت دفاع نے کہا کہ حفاظتی راہداری میں جہازوں کی نقل و حرکت ناقابل قبول ہے، کیونکہ یوکرین کی قیادت اور افواج سے روس کے خلاف فوجی سرگرمیوں کے لیے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر خبرنامے کے فوراً بعد کامیابی کا سفر کے عنوان سے ایک مباحثہ پیش کرے گا۔ یہ پروگرام پاکستان کی 75 سالہ تقریبات کے سلسلے کی کڑی ہے۔ قومی نشریاتی رابطے کے ایک اور پروگرام میں ریڈیو پاکستان معروف شاعر تنویر نقوی کی برسی کے حوالے سے 9:10 پر فیچر پروگرام بھی نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی نے دنیا میں امن اور خوشحالی کا پیغام اجاگر کرنے پر سپورٹس جرنلسٹ اور کھلاڑیوں کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں اور حکومت ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ان کھلاڑیوں کی کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے برسبن میں کھیلا جانے والا ICC T20 عالمی کپ انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 20 رن سے ہرایا۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اووروں میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم مقررہ 20 اووروں میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 159 رن بنا سکی۔ انگلینڈ کے جوس بٹلر کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ انہوں نے 47 بالز پر 73 رن بنائے۔ اس سے پہلے اسی مقام پر آج کے پہلے میچ میں سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے ہرایا۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اووروں میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 144 رن بنائے۔ جواب میں سری لنکا نے ہدف 18.3 اووروں میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے 2 میچ کل کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ ایڈیلیڈ میں نیدرلینڈ اور زمبابوے کے درمیان ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ دوسرا میچ اسی مقام پر بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ جمعرات کو مد مقابل ہوں گے۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ پیس اینڈ سپورٹس کی 4 روزہ بین الاقوامی کانفرنس آج پشاور میں ختم ہو گئی۔ چین، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، افغانستان، سعودی عرب، آذربائیجان، تاجکستان اور ملائیشیا سمیت 11 ملکوں سے کھلاڑیوں اور سپورٹس کے صحافیوں نے اس کانفرنس میں حصہ لیا۔ اس کی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے قائم مقام گورنر مشتاق احمد غنی نے دنیا میں امن اور خوشحالی کا پیغام اجاگر کرنے پر سپورٹس جرنلسٹ اور کھلاڑیوں کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں اور حکومت ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ان کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ اس موقع پر قائم مقام گورنر نے کھلاڑیوں اور صحافیوں میں ایوارڈز اور سندی بھی تقسیم کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غیر ملکی مندوبین نے خیبر پختونخوا کی مہمان نوازی کو سراہا اور کہا کہ پاکستانی امن پسند قوم ہے جو خطے میں امن کے خواہاں ہیں۔ اس موقع پر ثقافتی موسیقی اور رقص کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس سے قبل غیر ملکی مندوبین کو قلعہ بلاحصار، میچنی قلعہ، خیبر رائفلز، اسلامیہ کالج پشاور اور سٹی ہاؤس سمیت مختلف تاریخی مقامات کی سیر بھی کرائی گئی۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پیپسیکو کے ایک وفد چیف ایگزیکٹو آفیسر یوجین ویلزمنسن کی قیادت میں آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی زرعی صنعت میں کمپنی کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے قوم کی ترقی کے لیے معاشی پالیسیوں کے تسلسل کو اہم قرار دیا۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ ایشیا اور خدمات کی تجارت میں رواں مالی سال کی پہلی سہ-ماہی کے دوران گزشتہ برس کے اسی عرصے کے مقابلے میں 23.31% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور ایوان صنعت و تجارت کے صدر چودھری ذوالفقار علی نے کہا ہے کہ حکومت نے کسانوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے بڑا زرعی پیکج دیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس 100 انڈیکس 124 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 41,264 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 220 روپے 18 پیسے اور قیمت فروخت 225 روپے 13 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 255 روپے 52 پیسے اور 261 روپے 31 پیسے، یورو 219 روپے 82 پیسے اور 224 روپے 32 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 58 روپے 57 پیسے اور قیمت فروخت 59 روپے 95 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,28,600 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ اردو کے نامور شاعر تنویر نقوی کی آج 50ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز سے۔
تنویر نقوی کا اصل نام سید خورشید علی تھا اور وہ 6 فروری سن 1919 کو لاہور ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ تنویر نقوی نے 15 سال کی عمر میں شاعری شروع کی اور 21 سال کی عمر میں سن 1940 میں ان کا پہلا مجموعہ سنہرے سپنے کے نام سے شائع ہوا۔ اس سے قبل سن 1938 میں وہ ہدایت کار نذیر کی فلم شاعر سے فلمی نغمہ نگاری کا آغاز کر چکے تھے۔ ہدایت کار AR کاردار نے انہیں بمبئی آنے کی دعوت دی، جہاں ان کا قیام تقریباً 8 برس رہا۔ اس دوران انہوں نے 1.5 درجن فلموں کے نغمات تحریر کیے، جن میں انمول گھڑی اور لیلا مجنو کے نغمات بے حد مقبول ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد سن 1950 میں تنویر نقوی پاکستان آ گئے۔ انہوں نے اپنے بے مثل گیتوں سے دھوم مچا دی۔ تنویر نقوی کے مقبول نغمات کی فہرست بے حد طویل ہے۔ تنویر نقوی نے اپنے خوبصورت گیتوں پر 3 مرتبہ نگار ایوارڈ حاصل کیا۔ انہوں نے یہ ایوارڈ جن نغمات پر حاصل کیے، ان میں فلم کوئل کا نغمہ دل کا دیا جلایا میں نے دل کا دیا اور فلم دوستی کا نغمہ چٹھی ذرا سید کے نام لکھ دے۔ تنویر نقوی نے کئی خوبصورت نعتیں بھی تحریر کی۔ پاکستان اکادمی ادبیات اسلام آباد میں بچوں کا ادب ماضی، حال اور مستقبل کے موضوع پر 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قومی ورثے اور ثقافت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام نے بچوں کے ادب پر کام کرنے والے دانشوروں کے لیے خصوصی اعزازات کا اعلان کیا۔ اس موقع پر سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، بچوں کے ادب کے فروغ کے لیے وسائل کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر پاکستان اکادمی ادبیات کے چیئرمین نے کہا کہ کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک سے مصنفین، دانشور، محققین اور کہانی نویس مدعو ہیں۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر آغا حسن بلوچ اور جمہوریہ قازقستان کے سفیر یرا کستافین نے سائنس، ٹیکنالوجی، جدت اور تحقیق کے شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں وفود کی سطح پر بات چیت، مشترکہ ورکنگ گروپ کے اجلاسوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخطوں کے ذریعے سائنس، ٹیکنالوجی، جدت اور علاقائی روابط کے شعبوں میں براہ راست برادر ریاستوں کے 2 طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے مختلف اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جن بچوں کے باپ استعمال شدہ سگریٹ پیتے رہے ہیں وہ دوسرے بچوں کی نسبت جلد دمے کے مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ بات یورپین ریسپائریٹری جرنل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتائی گئی ہے۔ تحقیق کاروں کے مطابق اپنی سگریٹ نوشی کے مضر اثرات بچوں اور پوتوں میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے قوس و خزاں دیکھنے کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ یونیورسٹی آف ہوائی میں محققین نے ایک نئی تحقیق کے مطابق زمین پر اوسط اراضی پر 21ویں صدی کے آغاز سے مزید 5% زیادہ دنوں تک قوس قزح دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اب موسم، ملک بھر میں موسم کی تازہ ترین تفصیلات جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران صدیقی سے۔ رات بالائی علاقوں میں بارش ہوئی۔ دیر میں 15 ملی میٹر، پٹن میں 3، استور اور بابوسر میں 3، اسکردو میں 1 اور مری میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لے میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اسکردو اور کالام میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آج اسلام آباد میں کم سے کم 14 ڈگری رہا، جبکہ لاہور میں 16، کراچی میں 21، پشاور میں 17، کوئٹہ میں 8، مظفر آباد میں 13، گلگت میں 9 اور سری نگر میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہے گا۔ آج رات گلگت بلتستان، چترال، دیر اور سوات میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اعلیٰ سطح کے ایک وفد کے ہمراہ چین کے 2 روزہ دورے پر بیجنگ میں ہیں، جہاں وہ چینی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اور وزیر اطلاعات نے عمران خان کے مارشل لاء لگانے کے بارے میں بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں جمہوریت پھلے پھولے گی اور عوام کی خدمت جاری رہے گی۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم مغل، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک عبد الحمید، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، مدیر کھیل کی خبریں جاوید سمیجو،
مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں کمل شمیم، کوآرڈینیشن ایڈیٹر محمد الیاس، مدیر اعلیٰ غضنفر عزیز کھوکھر، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔